بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارٹس چینل کے تمام سامعین کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیریت و عافیت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے دجال کے بارے میں، اس کا تعارف۔ تو بڑھتے ہیں اپنے عنوان کی طرف۔ اس سے قبل آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جن آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے عنوان کی طرف۔ دجال یا مسیح دجال مسلمانوں کے نزدیک اس شخص کا لقب ہے جو قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک اور قرب قیامت یعنی آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ دجال قوم یہود سے ہوگا۔ ہر نبی نے اس کے فتنے سے اپنی قوموں یعنی کہ امتوں کو ڈرایا ہے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتنے کو انتہائی وضاحت سے بیان فرمانے کے ساتھ ساتھ بہت سی نشانیاں اور اس سے بچاؤ کے طریقے اپنی امت کو سمجھا دیے ہیں۔ احادیث نبویہ میں دجال کا کوئی اصلی نام نہیں آیا۔ اسلامی اصطلاح میں اس کا لقب دجال ہے اور یہ لفظ اس کی پہچان اور علامت بن گیا ہے۔ اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ لفظ دجال کا مادہ۔ دجال لفظ کا اصل مادہ دال جیم لام ہے۔ دجال کے لفظ اس مادے سے فعال کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے۔ دجل کا معنی ہے ڈانپ لینا، لپیٹ لینا۔ دجال اس لیے کہا گیا کیونکہ اس نے حق کو باطل سے ڈانپ دیا ہے، یا اس لیے کہ اس نے اپنے جھوٹ، ملمع سازی اور فریب کاری کے ذریعے اپنے کفر کو لوگوں سے چھپا لیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ اپنی فوجوں سے زمین کو ڈانپ لے گا، اسی لیے اسے دجال کہا گیا۔ اس لقب میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دجال اکبر بہت بڑے فتنوں والا ہے۔ وہ ان فتنوں کے ذریعے اپنے کفر کو ملمع سازی کے ساتھ پیش کرے گا اور اللہ کے بندوں کو شکوک و شبہات میں ڈال دے گا، نیز یہ کہ اس کا فتنہ عالمی فتنہ ہوگا۔ دجال عربی زبان میں جعل ساز، ملمع ساز اور فریب کار کو بھی کہتے ہیں۔ دجل کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کو کہتے ہیں۔ دجال کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ جھوٹ اور فریب اس کی شخصیت کا نمایاں ترین وصف ہوگا۔ اس کے ہر فعل پر دھوکہ دہی اور غلط بیانی کا سایہ ہوگا۔ کوئی چیز، کوئی عمل، کوئی قول اس شیطانی عادات کے اثرات سے خالی نہیں ہوگا۔ اور 3 عالمی مذاہب جو ہوں گے، دنیا میں موجود 3 بڑے آسمانی مذاہب اسلام، یہودیت، مسیحیت کے ماننے والے جو دنیا کی غالب اکثریت بھی ہیں، ایک ہستی کا انتظار کر رہے ہیں جو آخری زمانہ میں ظاہر ہوگی اور انسانیت کے لیے نجات دہندہ اور مسیحا ثابت ہوگی۔ ہر آسمانی دین میں اس مسیح موعود کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ناموں کی ان وجوہات میں کوئی تضاد نہیں، اس قسم کے تمام فضائل ہی ان میں جمع تھے، لہٰذا یہ تمام وجوہات اپنی جگہ درست اور دجال کا خروج حتمی ہے۔ تو حدیث شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ عن جابر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب بالدجال فقد کفر ومن کذب بالمہدی فقد کفر۔ ترجمہ، جس نے دجال کے وجود اور خروج کو جھٹلایا وہ کافر ہے، اور جس نے مہدی کو جھٹلایا وہ کافر ہے۔ دجال کو احادیث میں مسیح دجال بھی کہا گیا ہے۔ دجال اکبر کا نام مسیح کیوں رکھا گیا؟ بہت سے اقوال میں سے سب سے زیادہ واضح قول یہ ہے کہ دجال کو مسیح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ اور آبرو نہیں ہے۔ بے شک دجال بالکل بند آنکھ والا ہوگا، اس پر ایک موٹی پھلی ہوگی۔ دجال کے جھوٹے ہونے کی علامات۔ وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا، حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے، یعنی کہ وہ خود کو رب کہے گا، لیکن ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جب تک قیامت نہیں ہو سکتی، قیامت کے بعد سزا و جزا کے بعد جنت میں جانے تک ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن یہ دجال کہے گا میں خدا ہوں، تو یہ کس طرح خدا ہو سکتا ہے کہ جو ہمیں اس دنیا میں نظر آ جائے؟ وہ کانا ہوگا، حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر جو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ اب دجال کا شخصی خاکہ کیسا ہوگا؟ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے
خواب میں دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں کہ اس دوران انہیں دجال دکھایا گیا۔ آپ نے فرمایا وہ باری برکم جسم، سرخ رنگت، گھنگریالے بال اور ایک آنکھ سے نابینا ہے۔ اس کی ایک آنکھ لٹکے ہوئے انگور کے دانے جیسی ہے۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کا ختم کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے بارے میں مزید احادیث اور اس کے قیام اور اس سے بچنے کی تدابیر وغیرہ سب کچھ بیان کیا جائے گا۔ تو اپنی دعاؤں میں اسی طریقے سے یاد رکھیں۔ اللہ